السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس کا آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے قادیانی کافر کیوں؟ ہم قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت جو ہے یہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے، اور قادیانیوں کے کفر کے بارے میں شروع سے آج تک دنیا بھر کے علماء، مفتیان نظام ایک ہی نظریہ رکھتے آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قادیانی اپنے ڈیٹھ پنے کے ساتھ اپنے عقائد کفریہ کو اسلام ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کبھی تو قرآن و حدیث میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اسلامی عقائد پر عقلی شبہات سامنے رکھتے ہیں، اور کبھی قادیانیت سے ناواقفیت رکھنے والے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے اپنے ظاہری اعمال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مساجد تعمیر کرواتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، بڑے بڑے رفاعی کام کرواتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ بعض مسلمان ان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی مسلمانوں کا فرقہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے اسلام کے بہت سے بنیادی عقائد میں اختلاف ہے۔ اور یہ بات قادیانی بھی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مسیلمہ کذاب کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مسیلمہ کذاب اس کے تمام پیروکار بھی کلمہ اسلام پڑھتے تھے، توحید و رسالت، وجود ملائکہ، قبر، حشر، غرض تمام عقائد کو بھی مانتے تھے، اور اذان و اقامت اور مساجد بھی مسلمانوں جیسی تھی، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے تھے، لیکن آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ تو ان سب کے باوجود نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے متفقہ طور پر مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے 27,000 کے قریب مسیلمہ کذاب کے جو ماننے والوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ اور اس کے دور خلافت کے بعد بھی اسی طرح دور خلافت جو گزرا، اس کے بعد بھی جب کبھی بھی کسی شقی ازلی بدبخت نے نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے دعوے کی وجہ سے بالاتفاق اس کو مرتد اور کافر قرار دیا گیا، جبکہ مرزا قادیانی نے نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر مسلمہ اور قطعی عقائد کا بھی انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام رحم اللہ، شاعر اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں اس نے وہ گستاخیاں کی ہیں کہ آدمی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قادیانیوں کے انہی کفری عقائد اور توحید آمیز عبارات کی وجہ سے امت مسلمہ قادیانی کو کافر کہتی ہے اور ان کے کفر کا اعلان کرتی آئی ہے۔ قادیانیوں کی وجوہات تکفیر، اس کی جو چند تفصیل تھوڑی سی ہم چند جو اس کی باتیں ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہونے کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعوی نبوت یہ کھلا کفر ہے۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ کفر ہے، اور اسی پر ساری امت کا اجماع ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خود کو نبی کہے اور اس سے مراد لغوی معنی یعنی پیغام پہنچانے والا بھی، تو وہ بھی کافر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں صفحہ نمبر 263 جلد 2 پر ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور مراد اس سے میں یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے کھلے لفظوں میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے اس کفر کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اب مرزا کے چند دعوے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔
تتیمۃ الوحی حقیقت الوحی میں تتیمہ حقیقت الوحی میں صفحہ 68 میں کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 40 نمبر 3 صفحہ 38 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا. پھر دافع البلاغ صفحہ 11 کے اندر ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب مرزا قادیانی کی کتب سے چند عبارات آپ کے سامنے نقل کی جن میں مرزا قادیانی نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت یہ بالاجماع کفر ہے. اس لیے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اس کفر کے ارتکاب کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ جل شانہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے. حق تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ غیر متزلزل ایمان یہ اسلام کے لیے شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ادنا توہین بھی بدترین کفر ہے. جبکہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بارے میں وہ خرافات بکی ہیں کہ جو اس کے برے باطن کی عکاسی کرتی ہیں. چنانچہ وہ توضیح مرام صفحہ 75 کے اندر لکھتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے لا انتہا غرض اور طول رکھتے ہیں. اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. اب دیکھیں اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تیندوے سے تشبیہ دی ہے، جبکہ قرآن کا اعلان ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں. کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا. اس کے بعد یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے ان جملوں کے بعد کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ یہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 144 کے اندر اس نے لکھا ہے. اور پھر تجلیات الہی صفحہ 2 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے چور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے لیے چور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں خبیث. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. اور سنیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے ہیں اور ہر طرح کے رشتہ سے نہ صرف برات کا اعلان کیا ہے کہ بلکہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اللہ کی اولاد وغیرہ کا عقیدہ گڑا اس کی سخت تردید کی ہے. سورہ اخلاص توحید کے مضامین پر ہی مشتمل ہے. لیکن مرزا قادیانی کے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریات ہیں یہ بھی ذرا سن لیں. مرزا قادیانی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. یہ آئین کمالات اسلام کے اندر اس نے لکھا ہے. پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہے. یہ تذکرہ صفحہ 422 طبع چہارم کے اندر اس نے لکھا ہے. اور پھر اس نے تذکرہ طبع چہارم صفحہ 526 کے اندر بھی لکھا ہے کہ اے مرزا تم مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے. اور پھر اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. نعوذ باللہ. حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا ہے صفحہ 95 کے اندر. اس وجہ سے ہم اس کو کافر کہتے ہیں کہ اس کے من گڑت عقیدے ہیں. اور سنیں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی بھی اس نے توہین کی ہے کہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے برتر اور اعلیٰ اور اکمل آخری آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. لیکن یہ مقدس کتاب بھی مرزا قادیانی کے ہاتھوں بچ نہ سکی. مرزا قادیانی نے نہ صرف جا بجا تحریف کر کے اپنے کفری عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
بلکہ اپنے کلام کو قرآن کی طرح قطعی کہا ہے۔ اور قادیانی عقیدے کے مطابق چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا کی صورت میں قادیان میں آئے ہیں، اس لیے قرآن بھی دوبارہ مرزا قادیانی پر قادیان میں نازل ہوا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے، تو مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہاں موجود ہے، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ کہتا ہے اس کے عقیدے کے مطابق کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ اور مرزا قادیانی کا مرید اس کی تعریف میں اشعار لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ الفضل قادیان کے اندر اس نے یہ شعر لکھا ہے۔ اور مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، اور پھر مزید لکھتا ہے کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو جو میرے اوپر نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام یقین کرتا ہوں۔ خزائن جلد 22 کے اندر صفحہ 220 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں بھی اس نے توہین کی ہے۔ پھر اور سنیں احادیث کے بارے میں، اس نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین، کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا نام ہے کہ جو در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک ہی کی طرف سے وحی کی گئی تھی، جیسے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ احادیث رسول کو حاصل ہے، اور ان پر ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص قرآن مجید پر کے بارے میں ایسے نظریات کا حامل ہو، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دے گا کہ حدیث رسول کے بارے میں مرزا قادیانی جو ہے نا وہ اپنے عقیدے کے مطابق لکھتا ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق اگر مرزا قادیانی کی بات کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو ترجیح مرزا قادیانی کی بات کو ہوگی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ردی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود کی حدیث کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے، وہ وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، یعنی میں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں یہ حدیث کی بنیاد پر نہیں، میں قرآن کی بنیاد پر کرتا ہوں، اور وہ قرآن وہ وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی ہم پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق اور میری وحی کے معارض نہیں ہیں، اور پھر مزید لکھتا ہے کہ دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینکتے ہیں۔ اعجاز احمدی صفحہ 30 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور پھر احادیث رسول کے قبول اور رد کرنے کے بارے میں اپنے قول کو حکم بناتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ میرا اختیار ہے کہ حدیثیں کے ذخیروں کو جس انبار کو چاہوں اللہ کا علم پا کر اسے قبول کر لوں، اور جس ڈھیر کو چاہوں اس کو میں رد کر دوں اللہ کے علم پا کر۔ 40 نمبر 3 صفحہ 15 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور مرزائیوں کے اخبار الفضل میں قادیانی کی مذکورہ عبارت کی مزید وضاحت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی باتیں دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن کو مقدم رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی دونوں درجے میں برابر ہیں۔ مسیح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں، کیونکہ حدیث ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنی۔ یہ اخبار الفضل القادیان جلد 2 اور نمبر 133 اور صفحہ 6 کے اندر کالم نمبر 2 اور 3 میں، یہ مورخہ 30 اپریل 1915 کے اندر یہ اخبار شائع ہوئی، اس میں اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر اور سنیں کیا ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، کہ مرزا قادیانی نے عام طور پر دعویٰ نبوت نہیں کیا بلکہ ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ قادیانی عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا مقدر تھا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محمد بن عبداللہ کی شکل میں آئے، اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد ابن غلام مرتضیٰ کی بروزی شکل میں آئی، یعنی مرزا قادیانی کی شکل میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت مع اپنے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوہ گر ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی کے اس گناؤنے عقیدے پر چند عبارات جو ہے نا اپنی اس کی جو عبارات ہیں وہ سنیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثت ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا کا وعدہ کیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی یعنی مرزا قادیانی کے دور پر پورا ہوا۔ یہ تحفہ گولڑیا کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے اپنے اس گندے عقیدے کا اظہار یوں بھی کیا ہے، لکھتا ہے کہ اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف کو اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہو در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو میرے جماعت میں داخل ہوگا، جس کو میں جو مجھے دیکھے تو اس کو صحابی کا درجہ حاصل ہوگا، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور پہچانا نہیں ہے۔ یہ خطبہ الہامیہ صفحہ 171 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم اے اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہ لما یلحق بہم میں فرمایا تھا۔ یہ کلمۃ الفصل 105 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر مزید لکھتا ہے کہ وہ جس نے مسیح موعود کے بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن کریم پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر دنیا میں آئیں گے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ کلمۃ الفصل 106 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اسی نظریے کو مرزا قادیانی کے مرید خاص قاضی اکمل نے اشعار کی صورت میں بیان کیا جو قادیانی اخبار میں چھپے۔ وہ لکھتا ہے کہ اے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد، تجھ پہ پھر اترا قرآن رسول قدنی۔ اخبار الفضل القادیان جلد 10 شق نمبر 30 کے اندر اور صفحہ 1 میں کالم نمبر 3 مرخہ 16 اکتوبر 1922 کو اس نے لکھا۔ یہ مذکورہ عبارات ہیں کہ مرزا قادیانی کا کفر، یہ جس طرح سورج جب نکلتا ہے اور اس اپنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ واضح ہوتا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اس کا کفر واضح ہے۔ پھر مزید سنو اس کا کفر۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو آپ کافر کیوں کہتے ہو؟ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ پھر قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں بلکہ تمام کمالات محمدیہ بھی ملے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلے نعوذ باللہ ہو گیا۔ اس بارے میں قادیانی جو ہے وہ حوالہ جات آپ سنیں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ مسیح موعود مرزا قادیانی کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا، پر ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا ہے، اور اس قدر بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ کلمۃ الفصل صفحہ 113 کے اندر لکھتا ہے۔ پھر مزید لکھتا ہے کہ میں نے بفضل الہی اس بات کو پائے ثبوت تک پہنچایا کہ مسیح موعود باعتبار نام اور کام اور مقام اور آمد کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہیں، یا یوں کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دنیا کے 5,000 میں مبعوث ہوئے تھے، ایسا ہی اس وقت جمیع کمالات کے ساتھ مسیح موعود بروزی کی شکل میں مبعوث ہوئے۔ یہ بھی کلمۃ الفصل 28 اکتوبر 1919 میں اس نے لکھا ہے۔ انہی کفری عقائد کی وجہ سے مرزا قادیانی نے قرآن کریم کی وہ آیات جن کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری شان میں دوبارہ نازل ہوئی ہیں۔ بطور نمونہ کے چند آیات ہم آپ کو، وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَكَ، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَى آخِرِهِ، وہ کہتا ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی قادیانی ذریت کا بھی یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح درود السلام کا مستحق ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی مرزا قادیانی پر درود بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانی عقیدے کے مطابق قرآن مجید میں جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں، وہی آداب مرزا قادیانی کی تعظیم و تقریب کے لیے بجانا لانا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم اے
ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید خاص مولوی احسن امروہی اور مولوی عبد الکریم کا مسیح موعود کی موجودگی میں تنازع ہوا، جس میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند ہو گئی، پھر اتنی بلند ہوگی کہ باہر جانے لگی۔ اس پر مرزا صاحب نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے مومنو اپنی آوازیں کو نبی کی آواز سے سامنے بلند نہ کرو۔ اس کا حکم سنتے ہی مولوی عبد الکریم فوراً خاموش ہو گئے، لیکن مولوی احسن امروہی آہستہ آہستہ بڑبڑاتے رہے۔ یہ سیرت المہدی روایت نمبر 345 صفحہ 314 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر اور سنیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سمجھتا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں۔ اپنی تحریرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت اس نے کی ہے۔ مرزا قادیانی کی بے باک قلم سے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین آمیز عبارات نکلیں وہ اس کے کفر کا اعلان کرتی ہیں، اور تاریخ اسلام میں کبھی کسی بھی بدبخت کو ایسی جرت نہ ہوئی جس کا اظہار مرزا قادیانی اور اس کی ذریت نے کیا ہے۔ چنانچہ کلمۃ الفصل کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور پھر لکھتا ہے اخبار الفضل قادیان کے اندر کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر مزید مرزا قادیانی لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 معجزات کا ظہور ہوا، جبکہ اپنے معجزات کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مرزا قادیانی کے مرید خاص قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کی شان میں نظم لکھی، جس کو مرزا قادیانی نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنے اخبار بدر میں اس کو چھپوایا بھی اور فریم کروا کر اپنے مہمان خانے میں بھی لگوا دیا۔ نظم کے چند اشعار، ایک شعر اس میں یہ ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ روزنامہ بدر قادیان جدید 2 اور قدیم جلد 5 شق نمبر 43 صفحہ نمبر 14 کالم نمبر 1، یہ 25 اکتوبر 1906 کو اس نے لکھوایا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیسائیوں کا ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے مرزا قادیانی، یا اپنے الفضل قادیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین، 7 صحابہ کی بھی توہین۔ پھر لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے قیام کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ پھر لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی توہین کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان معراج پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا قادیانی نے فرمایا معراج جس وجود سے ہوا وہ ہگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ملفوظات احمدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی کتب سے چند عبارات آپ کے سامنے لکھی، جس کا ہر حرف چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کفر ہے، کافر ہے۔ مرزا قادیانی کی توہین آمیز کتابیں جو اس نے شائع کی، چند عبارات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور توہین رسالت کرنے والے کے بارے میں مرزا قادیانی کا اپنا فتویٰ بھی موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے جس سے آپ کی یعنی توہین ہو تو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے، یہ خود لکھتا ہے، یعنی اپنے لیے خود اپنا اس نے یعنی لقب اپنا خود تجویز کیا، اپنا نام اس نے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد اور قادیانیت کے جو آپ کے سامنے کفریہ عبارات پر ہم نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ نہ صرف اس پر ایمان رکھتی ہے بلکہ بیوقوفانہ تعویلات کے ذریعے ان کی اشاعت بھی کرتی ہیں۔ کیا وہ خود مرزا قادیانی کے فتویٰ کی روح سے یہ پھر وہی جس نے حرامی لکھا ہے وہ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اب اس سے بھی مزید اس کی مزید انبیاء کرام پر یہ اپنی فضیلت ثابت کرتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات کی توہین بھی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے حصہ نمبر 2 میں، یہ چونکہ بہت وسیع موضوع تھا، اس پہ کوشش تو کی ہے کہ اس کو ایک سبق میں کور کریں، لیکن چونکہ
کافی طویل ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے اس کی مزید کفری عقائد کفری باتیں اس کی باقی ہیں جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، امت کے سامنے لانا. تو انشاءاللہ اس سبق نمبر 9 کے 2 حصے ہوں گے. ایک سبق نمبر 1 یہ ہے اور اگلا سبق انشاءاللہ سبق نمبر 2 میں مزید اس کے کفری عقائد آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے.